بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر آخرت ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھی جن کی ولایت کی شہادت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ان کے نیک اعمال، تقوی و طہارت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن جب کبھی بھول کر کوئی معمولی گناہ بھی ان سے سرزد ہو جاتا تو وہ بے چین ہو کر جایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کی مشتبہ کمائی میں سے کچھ حصہ کھا لیا تھا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے تحقیق کا خیال نہ رہا۔ غلام نے کھا لینے کے بعد جب اطلاع دی تو سخت پریشان ہوئے اور منہ میں ہاتھ ڈال کر کہہ کر دی اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو جسم حرام سے پرورش پائے اس کے لیے دوزخ کی آگ بہت مناسب ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہ اس لقمہ سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش نہ پا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو بیت المال میں بیٹھے ہوئے کوئی خلافت کا کام انجام دے رہے تھے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور فرمایا کہ مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت عمر نے دریافت فرمایا کہ آپ کو کچھ خلافت کے کام سے متعلق گفتگو کرنی ہے یا اپنے کسی ذاتی نجی مسئلہ میں؟ انہوں نے فرمایا مجھے اپنے ذاتی معاملہ میں گفتگو کرنی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا بس تو چلو کسی اور جگہ بات کریں گے، کیونکہ بیت المال کی روشنی میں بیٹھ کر ذاتی گفتگو کرنا درست نہیں ہے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور تیسرے خلیفہ تھے اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، ان کا یہ حال تھا کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے خوف آخرت سے اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارکہ تر ہو جاتی۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ دوزخ اور جنت کے تذکرہ سے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ اس پر حضرت عثمان نے جواب دیا، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کی مصیبت سے کسی نے نجات پا لی تو اس کے بعد سب منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس کی مصیبت سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ آپ نماز کا وقت آ جاتا تو بدن پر کپ کپی آ جاتی تھی اور چہرہ سرد ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جس کو اللہ جل شانہ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس سے تحمل سے عاجز ہو گئی اور میں نے اس کا تحمل کر لیا، اب دیکھنا چاہیے پوری ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ کاش تمام مسلمانوں کے دل و دماغ میں آخرت کا تصور مستحکم اور مضبوط ہو جائے اور اللہ کے خوف اور یاد الہی سے ہر لمحہ سینہ معمور رہے۔ بلا شبہ آج بھی مسلمانوں میں انقلابی قوت پیدا ہو سکتی ہے اور دنیا میں پھر ایک بار امانت، عدل و انصاف اور امن و سکون کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ زندگی کے جو حصے گزر چکے اب ان کی اصلاح تو نہیں ہو سکتی، البتہ زندگی کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان کو فکر آخرت میں گزار کر اللہ کی مرضی ہم پا سکتے ہیں۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا۔ حضرت بہلول کا ایک واقعہ یاد آیا۔ بہلول مجذوب ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب صفت بزرگ تھے۔ ہارون رشید ان کی باتوں سے ظرافت کے مزے لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی جذب کے عالم میں وہ پتے کی باتیں بھی کہہ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ
حضرت بہلول مجذوب ہارون رشید کے پاس پہنچے۔ ہارون رشید نے ایک چھڑی اٹھا کر دی، مزاحاً کہا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اسے یہ دے دینا۔ بہلول مجذوب نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، شاید ہارون رشید بھی بھول گئے ہوں گے۔ عرصہ کے بعد ہارون رشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی، بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اتباع نے جواب دے دیا تھا۔ بہلول مجذوب عیادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پوچھا، امیر المؤمنین، پوچھتے ہو بہلول بڑا لمبا سفر درپیش ہے، کہاں کا سفر؟ بہلول نے کہا، جواب دیا، آخرت کا سفر۔ بہلول نے سادگی سے پوچھا، اچھا واپسی کب ہوگی؟ جواب دیا، بہلول تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس ہوا ہے؟ بہلول نے تعجب سے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے ہیں اور ساتھ ساتھ کون جائے گا؟ جواب دیا، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بہلول مجذوب بولا، اچھا اتنا لمبا سفر، کوئی معین و مددگار نہیں؟ پھر تو لیجئے۔ ہارون رشید کی چھڑی بغل سے نکال کر کہا، یہ امانت واپس ہے، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بیوقوف نہیں مل سکا۔ آپ جب کبھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھیں، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، حشم و خدم کے ساتھ لشکر ہمر کعب ہوتے تھے۔ اتنے لمبے سفر میں جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تیاری ہی نہیں کی۔ ہارون رشید نے یہ سنا تو رو پڑے اور کہا کہ بہلول، ہم تجھے دیوانہ سمجھا کرتے تھے، مگر آج پتہ چلا کہ تمہارے جیسا کوئی فرزانہ نہیں ہے۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ مجھے بہلول کی اس مکالمہ سے معلوم ہوا کہ میں تو آخرت کے سفر پر جا رہا ہوں اور میں اپنے سے پہلے کوئی عمل نہیں بھیجا کہ وہ میرے لیے راہ ہموار کر لیں۔